اس کے گردن پہ وار ہو تو کیسے پتا چلے؟ پتا تو دور کی بات، ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، میرے نبی فرماتے ہیں جب شہید ہو جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایک پرندے کی شکل میں اس کی روح کو جنت میں انٹری کرتا ہے۔ جنت میں قیامت سے پہلے کوئی نہیں جائے گا۔ اگر ہم جنتی ہیں تو ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جنت کی کچھ نعمتیں ہماری قبر میں پہنچا دی جاتی ہے۔ اگر ہم جہنمی ہیں تو قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کی تکلیفیں ہمارے قبر میں آتی ہے۔ مرنے کے بعد بندہ جنت میں یا جہنم میں نہیں، جنت میں یا جہنم میں میدان قیامت میں فیصلہ ہونے کے بعد ہی جائے گا۔ لیکن شہید کا یہ مقام ہے کہ یہ جیسے ہی شہید ہوتے ہیں اللہ ان کی روح کو پرندے کی شکل میں جنت میں بھیج دیتا ہے۔ یہ جہاں چاہتے ہیں جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ تو جب شہید کی روح جنت کے اندر پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شہید کی روح سے پوچھتا ہے، اے میرے بندے، جنت میں نے تم سے جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا کوئی کمی تو نہیں ہے؟ اندازہ لگائیں، خود کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بول تیری رضا کیا ہے؟ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ خود پوچھے میرے بندے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ میں نے جو نعمتیں جنت کی تمہیں دی ہے اس میں کوئی نقص تو نہیں رہ گیا ہے؟ کسی چیز کی کمی تو نہیں رہ گئی ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جب اللہ شہید سے پوچھتا ہے نا، اے میرے راستے میں کٹنے والے، میں نے جنت میں جو نعمتیں دی اس نعمتوں میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ تو شہید جواب دیتا ہے، اے اللہ سنیں اور اپنے دل کے ایمان کو تازہ کریں۔ شہید کہتا ہے، اے اللہ تیری جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، تو نے جو نعمتیں دی ہے تیری نعمتوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، تیری ہر نعمت لاجواب ہے، تیری جنت لاجواب ہے، جنت کے ہر پتے لاجواب ہیں، لیکن مولا ادب کے ساتھ ایک بات تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ الہی ہم کو دنیا میں تیرے نام پر کٹنے میں جو مزہ آ رہا تھا وہ مزہ تیری جنت کی نعمتوں میں بھی نہیں آ رہا ہے، وہ لذت ہمیں جنت میں پہنچنے کے بعد بھی نہیں مل رہی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک شہید کو شہید ہوتے وقت جو لذتیں ملتی ہے، جو چاشنیاں ملتی ہے، جو مزائیں ملتی ہے، اس کا مقام و اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا ذہن صاف کر لینا چاہیے کہ شہید اللہ کے وہ نیک بندے ہوتے ہیں جو خدا کے راستے میں اپنا سر کٹا کر کروڑوں لوگوں کے ایمان کو بچا لیتے ہیں، کروڑوں لوگوں کے مذہب اور دین و دھرم کو بچا لیتے ہیں، کروڑوں ظالموں کے چہرے پر وہ تماچا مار جاتے ہیں کہ قیامت تک کوئی ظالم جب بھی زمانے پر ظلم کرنے کے بارے میں سوچتا ہے تو شہیدوں کا لہو ان کے تختوں کو ڈبو دیتے ہیں، اور پھر زمانے میں ایسے لوگ ان شہیدوں کے نقش قدم پر پیدا ہوتے رہتے ہیں جو ظالموں سے مقابلہ کرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی جینے کی ضرورت ہے، اسی سوچ کے ساتھ مجھے اور آپ کو بھی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم حسینی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہم کہلاتے ہیں کہ ہم حسین پاک کے غلام ہیں، لیکن ایک چھپکلی آ جائے تو ڈر جاتے ہیں، ایک چوہا آ جائے تو ڈر جاتے ہیں، ایک بلی سامنے آ جائے تو ڈر جاتے ہیں، تھوڑی سی کدھر آواز آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور آج ڈرپوک ہونے کا ہمارا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے سر پہ ٹوپی رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے،
اپنے چہرے پہ نبی کی سنت سجا کر بھی گھومنے کو تیار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ماحول ٹھیک نہیں ہے، حالات خطرناک ہے، لوگ کیا کہیں گے، آگے چل کر کیا ہو جائے گا. یہ ہم آج اس طرح سے بزدلی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. اسی روئے زمین پر میں آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ چنندہ باتیں پیش کر رہا ہوں. آپ بتائیں، آپ نے کسی سکھ بھائی کو دیکھا ہے جو بغیر پگڑی کے گھومتا ہو؟ آپ نے کسی سکھ بھائی کو دیکھا ہے جو بغیر داڑھی کے چلتا ہو؟ کیوں؟ ان کی عزت پہ فرق نہیں آتی؟ کیوں؟ ان کو ڈر نہیں لگتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کے معاملے میں جیسے بھی ہے، اپنے مذہب کے معاملے میں مخلص ہیں، پکا ہے، گریٹ ہے. اس لیے آج وہ پگڑی میں گھومنے میں، داڑھی رکھ کر گھومنے میں بے عزتی محسوس نہیں کرتے، سینہ تان کر گھومتے ہیں، عزت کے ساتھ گھومتے ہیں کہ یہ میری پہچان ہے، یہ میری آئیڈنٹی ہے. کاش کے مسلمان بھی بزدل نہ ہوتے، سچا حسینی ہوتے اور یہ کلیجہ لے کر چلتے کہ داڑھی کٹوا کر گھومنا بزدلی گوارا نہیں، مصطفیٰ کی سنت چہرے پہ سجا کے گھومنا گوارا ہے. نبی کی سنت کو اپنے سر پہ سجا کر گھوموں گا. اگر آپ اس شان سے زمین پر قدم رکھو گے تو ذلیل نہیں، اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے گا. یاد رکھ لیں، زمانے میں تیر اور تلوار سے لوگوں کے سر کاٹے جا سکتے ہیں لیکن دل نہیں جیتے جا سکتے. ہم نے اسلام کی تاریخ کو پڑھا ہے، نبی کی سنت چہرے پر لے کر، نبی کا امامہ سر پہ لے کر، حضور کی ادائیں چال میں لے کر، نبی کے طور طریقے اپنے رنگ ڈھنگ میں لے کر. ایک میرا 800 برس پہلے خواجہ غریب نواز آیا تھا، وہ شرمائے نہیں تھے، وہ بزدل نہیں تھے، وہ پکا حسینی تھے، حسین پاک کی اولاد تھے. وہ اس انداز میں جی کر گئے، ان کو تلوار اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں پڑی. ان کی گفتار دیکھ کر، ان کی رفتار دیکھ کر، ان کی چال ڈھال دیکھ کر، ان کا رنگ ڈھنگ دیکھ کر، ان کا روپ دیکھ کر، ان کی شکل دیکھ کر لوگ ان کو ذلیل نہیں کیے، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایک دو نہیں، 90 لاکھ آدمی نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر بتا دیا، چہرہ مصطفیٰ کی سنت کی طرح اپناؤ گے تو لوگ نفرت نہیں، تم سے محبت کریں گے، پیار کریں گے. اس لیے ہمیں اپنے دلوں سے ہر قسم کی گندی سوچ نکال دینی ہے. اور ہم حسین کا نام لے رہے ہیں تو پکا حسینی ہمیں بننا ہے. حسین اعظم کو اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے افعال میں اپنانے کی کوشش کرو. حسین کسی بزدل کا نام نہیں، حسین ایک بہادر کا نام ہے، حسین ایک پہلوان کا نام ہے، حسین ایک عظیم ماں کے بیٹے کا نام ہے، حسین ہمت و حوصلے کے ایک پہاڑ کا نام ہے. آج ہمیں یوٹیوب میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں آپ دیکھتے ہوں گے کئی دہائیوں سے ہمیں امام حسین کا واقعہ اس انداز میں سنایا گیا، نعوذ باللہ، کہ گویا میرا حسین بہت مظلوم تھے، مجبور تھے، نعوذ باللہ، لاچار تھے، آپ فریادیں کرتے تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، گھبرائے ہوئے تھے، آپ تھرائے ہوئے تھے. اس طرح سے ہم کربلا کا واقعہ ہم نے قوم کے سامنے پیش کیا ہے. کربلا سننے کے بعد لوگوں کو یوں لگتا ہے میرے حسین پر بہت ظلم ڈھایا گیا. بے شک ظلم ڈھایا گیا، یہاں تک صحیح ہے، لیکن میرا حسین مجبور تھے، یہ صحیح نہیں ہے. میرا حسین ڈر گیا تھا، یہ صحیح نہیں ہے. میرے حسین گھبرا گئے تھے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم، کربلا میں یزید نے ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے ہیں، اگر اس کی جگہ پر، امام حسین کی جگہ پر دنیا کا کوئی بھی آدمی ہوتا تو ڈر جاتا، گھبرا جاتا، صلح کر لیتا، سرنڈر کر لیتا. فاطمہ کا لال ہی تھا
جس کے کلیجے کو سلام، جس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دنیا کو بتا دیا علی کا شیر بزدل نہیں بہادر ہے، علی کا بیٹا ڈرپوک نہیں، ہمت و حوصلے کا وہ پہاڑ ہے جس کے سامنے یزیدی ظلم و ستم کے حملے ٹکرا کر چکنا چور ہو گئے ہیں۔ سناؤ کربل کے قصے، ماؤں اپنے بچوں کو علی کے بیٹے کی داستاں دلوں سے ڈر نکال دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو حسین کا قصہ سناؤ، اس لیے کہ تمہارا بچہ بھی جوان ہو کر ڈرپوک نہیں بہادر بنے۔ یہ وہ واقعہ کربلا میں ہے۔ میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے عظیم بہادر ہیں کہ خیمہ مبارک میں ایک ایک کر کے بھتیجا تھا وہ بھی شہید ہو گیا، بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا، بھائی تھا اس کے بھی بازو کاٹ دیے گئے، بھانجے تھے اون و محمد ننھی ننھی لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ حسین کے سامنے وہ کون سی قربانی تھی جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہوئی؟ آج ہمارے خاندان میں ایک آدمی کا ڈیتھ ہو جائے تو 40 دن تک ہم صحیح سے چل نہیں پاتے ہیں۔ 60 سال کا ایک ضعیف العمر آدمی مر جائے تو بیٹا 10 دنوں تک نوالا منہ میں نگل نہیں پاتا ہے۔ 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے، بھانجے اون و محمد کی لاشیں پڑی ہے، حضرت قاسم کی لاش پڑی ہے، علی اکبر کی لاش پڑی ہے، عباس کی لاش پڑی ہے۔ ایک نہیں خاندان نبوت کے 13 لاشیں امام حسین کے سامنے پڑی ہے۔ اس حال میں پڑی ہے کہ کسی کی آنکھ نہیں ہے، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کے کان نہیں ہے، کسی کے پیر نہیں ہے۔ ابھی یہ ظلم ڈھائی جا رہا تھا، سیدہ زینب کپڑے میں لپیٹ کر امام حسین کے سامنے آتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی جان مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک ہر قدم آپ کے ساتھ رہی، اے میرے بھائی مجھے بھی پیاس لگی ہے، میرے بھی 2 بچوں کی لاش آپ کی نظروں کے سامنے پڑی ہے، اے میرے بھائی حسین میں نے مدینے سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر کربلا تک کبھی آپ کے پاس کچھ نہیں مانگا ہے، ایک بہن ہونے کے ناطے آج پہلی بار میں آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، اے میرے بھائی آپ مجھے دیں گے نا؟ آقا حسین نے فرمایا میری بہن مانگو کیا مانگتی ہو؟ سیدہ زینب کہتی ہے میرے بھائی بچی سکینہ پیاس کی شدت سے تڑپتی ہے، میں برداشت کر لیتی ہوں، میرے دونوں بیٹے اون و محمد 3 دن کے پیاسے تھے اور اسی پیاس کے عالم میں میرے بیٹے چلے گئے، میں نے برداشت کر لیا۔ بیمار زین العابدین بستر مرگ پر 3 دن سے پانی کے ایک قطرے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے میرے بھائی میں نے برداشت کیا، لیکن یہ 6 ماہ کا علی اصغر جب اپنی ننھی سی زبان اپنے سوکھے ہونٹوں پر پھرتا ہے تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، اے میرے بھائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میرے کلیجے پر چھوڑیاں چلتی ہے، میں اپنے لیے نہیں اپنے چھوٹے سے بھتیجے کے لیے چند قطرے پانی مانگ رہی ہو۔ ان ظالموں میں کوئی تو باپ ہوگا جس کے کوکھ میں چھوٹے بچے ہوں گے، کوئی تو ہوگا جو چھوٹے بچوں کا باپ ہوگا، اے میرے بھائی میرے لیے نہیں چند قطرے میرے بیٹے علی اصغر کے لیے مجھے مانگ کر دے دیجئے، میں قیامت کے دن نانا کی بارگاہ میں آپ کے حق میں سفارش کروں گی، آپ کی قربانیاں قبول کی جائے گی۔